السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے وہابی دیوبندیوں کے دجال اور ان کے مکر کے بارے میں بھولے والے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، تو یہ آڈیو سنیں اور اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کریں، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے آس پڑوس اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار یا بھائی ہیں جن کو ان کے مکر اور فریب کے بارے میں نہ معلوم ہو، ان کو یہ آڈیو شیئر کریں اور ان کو سمجھائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ وہابی دیوبندی گستاخ رسول ہیں، گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا بھائی جان، اور تمامی خواتین و حضرات اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سنیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی سنائیں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، آپ کے سلام کا جواب میں اس لیے دوں گا کیونکہ آپ ان کے 4 اکابروں کو نہیں جانتے ہیں نا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بتائیے، آپ کا نام بتائیے مجھے۔ میرا نام ہے سید اسد محمد۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بالیگی سے، قاضی ملوی تو آپ تکمیلی جماعت میں کتنے دن سے جاتے ہیں؟ کتنے دن سے ہیں آپ؟ نہیں، ہم تو زیادہ ٹائم سے جاتا نہیں ہے، ایسی کبھی کبھی گئی، کبھی کبھی گئی نہیں جاتے۔ اچھا، تو یہ بتائیے مجھے کہ دین جو ہے، جو اسلام ہے، وہ اسلام کو ٹھیک طریقے سے ماننے کا نام ہے یا ایسے کے پیچھے جانے کا نام ہے کہ جس کے بارے میں ہماری تحقیق نہیں ہے، اصل میں وہ مسلمان ہے نہیں ہے، اس کے اعمال کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے ہم کو، یا ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے، جو اہل سنت والجماعت، حقیقت میں اہل سنت والجماعت وہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، اس کے پیچھے جانا ہے ہم کو۔ ہاں، ہم کو تو اس کے جو آپ جو بولے نا ابھی کا، مجھے ایک بات بتائیے بھائی کہ ایک آدمی اسلامی لبادہ اڑے ہوئے ہے نا، جی، ٹوپی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جی، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن رات کو وہ چوری کرتا ہے، ہاں، اور دن میں جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے۔ جی، اب آپ نے دیکھا کہ بھائی دن میں تبلیغ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا انسان ہے جی، جی، ماشاء ہاں، اللہ، لیکن میں نے اس کو رات میں چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہاں، چوری کرنا کیا ہے بھائی؟ جی، چوری کرنا کیا ہے؟ چوری کرنا اچھا نہیں، اچھا نہیں، اس پہ مطلب، اور چوری کر کر کے اس نے بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ بنایا ہوا ہے، سمجھے؟ جی، جی، اس کے بعد اس نے حج بھی کر لیا، جی، لیکن حج کرنے کے بعد پھر وہ آیا، پھر وہ چوری کر رہا ہے۔ جی، تو میں کچھ کام کا نہیں یار کیا؟ تو سنیے نا، تو میری ذمہ داری ہوگی نا کہ میں اپنے بھائی کو آگاہ کروں کہ بھائی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہ چور ہے۔ جی، میری ذمہ داری ہے۔ جی، اور اگر میں نے اپنے کسی بھائی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا اور وہ چوری کر رہا ہے تو وہ تو جائے گا جہنم میں، تمہیں بھی لے کے جائے گا۔ ہاں، یہ تو صحیح ہے۔ صحیح ہے نا؟ جی، ہاں، ایک چوری ہوتی ہے سامان کی، پیسے کی، آپ کے سامان چرا لیا کسی نے، پیسہ چرا لیا۔ جی، ایک چوری ہوتی ہے ایمان کی، جی، ہاں، ایمان کی بھی اور چوری سب ہوتی سے بڑی چوری ہوتی ہے ایمان کی، جی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ماننا ہے یا نہیں؟ جی، ہم کو تو اس میں ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، سمجھے؟ جی، اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ما کانا وما یکون کا علم دیا ہے۔ جی، ہمارے ہاں، نبی وہ علیہ ہم سے الصلوۃ زیادہ والسلام کو، علم والے ہیں نا۔ ہم سے زیادہ نہیں، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، جی، جی، ہاں، یہ تو بس اور کسی کو نہیں ہے، جی، نہیں، ٹھیک؟ جی، لیکن ہاں، یہ تو اگر بس ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابی کا عقیدہ ہے۔ جی، صحابہ نے ہمیں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی سوال پوچھتے تھے صحابہ سے کہ اے صحابہ تم جانتے ہو اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟
جی یا تم جانتے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا تم جی جانتے ہو اس سے جنگ جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ رضوان اللہ فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، جی کبھی بھی نہیں کہا کہ صرف اللہ جانے۔ جی نبی علیہ اللہ اور اس السلام، کا رسول جانے۔ ہاں، جی اللہ ہاں اور اس کا صحیح۔ رسول جانے، ہے نا؟ جی تو جی یہ ہاں عقیدہ ہمارے صحابہ اکرام کا ہے، بخاری میں حدیث ملتی ہے، مسلم میں جی ملتی جی ہے، ترمذی میں، بس متفق جی حدیث ہے یہ۔ چاہے جی کوئی بھی واقعہ آپ سن لیجئے، ایک میں جی واقعہ جی پڑھ دیتا ہوں کہ جنگ بدر میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ بدر جب ہوئی تو ایک دن پہلے صحابہ کے ساتھ اس بدر کے میدان کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی جی اور آپ نے نشان گوئی کر دی جی کہ کل میدان جب جنگ ہوگی تو عقبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جی جتنے بھی کافر ہیں سب کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کر دی کہ کل وہ یہاں مرا ہوا گرے گا، جی ٹھیک؟ تو مجھے یہ جی بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کون کہاں مرے گا؟ جی ہاں وہ تو معلوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی مار دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو۔ ہے۔ جی صحیح بات لیکن پھر آزمائش کہاں رہتی؟ ہے۔ جی اس کی مثال میں آپ کو بہت چھوٹی سی دے دوں گا، جیسے بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں نا اسکول میں، جی جی تو ایک بچہ پوری رات پڑھ رہا ہے، جی ایک بچہ کھیل کود میں ہے، جی تو اس کے ایگزام جب ہوتے ہیں تو ٹیچر تو چاہے جس کو سب کو پاس کر دے، جی لیکن پھر اس کی آزمائش کہاں رہے گی؟ جو بچہ پورے دن پڑھائی کر کے پاس ہوا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی نا ٹیچر کی نظر میں۔ جی ہاں نہیں اس کی اہمیت زیادہ نا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو گھوس دے کے پاس کیا ہے نا۔ ہاں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو کروایا، جنگ اس لیے کروائی کہ آزمائش کے طور پہ، کہ دیکھتا ہوں میرے نبی اور مجھ سے لوگ میرے ان کے صحابی کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کر دی۔ جی اس کے بعد جب جنگ بدر ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے اور فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ شخص وہیں، وہ کافر وہیں مرا ہوا پایا جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان لگائی تھی، نہ جی ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، جی ٹھیک؟ اب اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ہی علم دیا ہے اللہ نے جتنی ضرورت تھی، جی تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کہیں نہیں۔ یہ عقیدہ اپنا گڑھا ہوا یہ جو ابھی نہیں، ابھی جو شوکت بھائی جو ابھی کا جو کتاب دیکھا ہے اس کتاب میں تو بات مجھے سراسر ہی غلط لگ رہا ہے۔ سنیے میری بات، سنیے، وہ غلط ہے اور غلط لگے کیا غلط ہے وہ؟ سنیے تو صحیح۔ نبی علیہ جی الصلوۃ بولیے۔ والسلام کے اس علم غیب کو پوچھنے کے لیے ایک شخص اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچا۔ جی اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، صفحہ نمبر ہے 15، بہت کامن سی کتاب ہے، مل جائے گی آپ کو دیوبندی مکتب میں، ٹھیک ہے؟ جی جی اور جب نیا ایڈیشن چھپا ہے، انہوں نے نیا ایڈیشن ابھی چھاپا ہے، تو جی اس میں عبارت کو ابھی چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے، جی لیکن پھر بھی بدل کر کے پھر بھی اور گستاخی کر دی ہے اس عبارت میں۔ جی اب کیا گستاخی کری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ کہ اس میں اس سے جب سوال ہوا، جیسے آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جمشید بھائی یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ٹھیک، لیکن اللہ کی عطا سے ہمارے نبی ما کانا وما یکون کا علم جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، جانتا ہے ہاں۔ تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا، ٹھیک؟ لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ جواب سنیے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، سوال ہو رہا ہے عالم الغیب کا، نہیں ٹھیک ہے نا؟ لیکن جواب کیا دے رہا ہے؟ علم غیب کا، کہ آپ ہاں کی ان لوگ پاس
ہاں پالیٹکس کام کر رہے ہیں, راجنیتی کر رہے ہیں ابھی. ہاں, آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید. زید سے مراد یہاں کون ہے؟ جو کیا کہتے ہیں سوال کر رہا ہے نا. بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض. اب وہ کیا کہتا ہے کہ بعض غیبیہ اگر مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے, حضور ہی کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو جیسا حضور کو ہے, کس کو ہے؟ پاگل, مجنون, جانور, حیوان, ان سب وہم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ. تو مطلب اس نے حضور کی کیا کس سے تشبیہ دے دی؟ جانور سے, پاگل سے, مجنون سے, حیوان سے. ٹھیک ہے جی. اب یہ عبارت ان کی 100 سال سے چلی آ رہی ہے. اب یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں, مجبوری ہے, کیا کریں, چھپا سکتے نہیں ہیں. اب اس کا لے لیا, گمراہ تو ہو گئے ہیں. ہاں, اب اس کا دفاع شروع سے کر رہے ہیں. اب یہ کرتے کیا ہے؟ اب یہ حدیث ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دیکھیں حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں. پہلا کام حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف. کیا؟ کسی کو غلط مت بولو. جی. کسی کو کافر مت بولو. جی. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں, صرف نماز پڑھو, روزہ رکھو, ٹھیک ہے نا, اور یہ سب اٹھ پٹانگ چیزوں میں دھیان مت دو. کسی کو برا مت بولو, کسی کو کافر مت بولو, سمجھے نا. جی. یہ گھٹی گھول کے پلاتے ہیں یہ لوگ. لیکن مجھے ایک بات, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک سوال کا میرے جواب دیجیے گا کہ کسی کو برا مت بولو. تو قرآن نے جس کو برا کہا ہے تو اس کو ہم برا بول سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بتائیے. ہاں, برا بول سکتے ہیں. ٹھیک. قرآن نے یہ بولتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر مت بولو, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث نبی کا کافر تو بول سکتے ہیں نا, اس سے کچھ نہیں نا. آپ بول سکتے ہیں نا, ان کا جملہ ہوتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ بولو, سمجھ رہے ہیں. ہاں, ان لوگ ایسا بھی بول رہے ہیں کہ ایمان وہ کبھی بھی لا سکتا ہے, اس کو کافر مت بولو. ہاں, ایمان وہ کبھی بھی لا سکتا ہے, تب تک اسے کافر نہ بولو. تو یہ عقیدہ جو یہ جو صحیح ہے غلط ہے, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. یہ جو عقیدہ آپ ہمیں دے رہے ہو, یہ کون سی کتاب کا عقیدہ ہے؟ حضور نے کہاں فرمایا کہ کسی کافر کو کافر مت بولنا, کیا پتا وہ ایمان لیا ہے؟ ایسا کہاں فرمایا, بتاؤ. یہ لوگ دل سے بول رہے ہیں کیا؟ بالکل, یہ اپنے من سے بول رہے ہیں, کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مسجد کے باہر غیر مسلم آتے ہیں نا پھونک لگوانے کے لیے بچوں کو. جی 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 جی. آتے کہ نہیں آتے؟ جی. اچھا, امام صاحب مغرب میں اگر قرات کریں قل یا ایھا الکافرون کہ کہہ دو ان کافروں سے, تو وہ امام صاحب کس کی طرف مخاطب ہے؟ ہلو جی. وہ امام صاحب کس کی طرف مخاطب ہیں؟ میں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. ارے میرے بھیا, اگر وہ سورت پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون, جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی ہم عبادت نہیں کرتے. تو وہ کس کی عبادت کرتے ہیں جو مسجد کے باہر جھاڑا لگوانے کے لیے آئے اپنے بچوں کو؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا. جی. مندر میں جا کے بتوں کو تو پوچھتے ہیں نا. ہاں, مغرب کے بعد ہاں ان کو تو بتوں کو پوچھتے ہیں. تو یہ امام صاحب کو آپ نے پکڑ کے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے جو سورہ کافرون پڑھی ہے تو یہ تو باہر کافر کھڑے ہیں, آپ نے تو ان کو کافر بول دیا, کیوں بولا آپ نے ان کو کافر؟ جی جی, نہیں یہ صحیح بات ہے. کیوں بولا آپ نے ان کو کافر کیوں بولا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کافر کو کافر نہ بولو, ایمان لیا, تو تم نے یہ کافر کیوں بولا ان کو؟ ہاں, یہ کیوں پڑھائی کیا تم؟ ہاں, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ صرف اس لیے بولا جاتا ہے, اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ کل کو اگر تمہیں, کیونکہ تم ان کے ادارے میں رہ رہے ہو, تو کل کو تمہیں اگر ان کے عالموں کے بارے میں پتہ لگے کہ انہوں نے یہ کفر لکھا اپنی کتابوں میں, فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ اگر کسی شخص نے صحابی کو کافر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں, اہل سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا, بس اسے مسجد کا امام نہ بناؤ. سمجھے بات؟ سمجھ میں آئی؟ صحیح بات. ہاں سمجھ گیا. اور کیا لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو کسی نے کافر کہہ دیا, جو ان کے مصنف ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. مطلب شاہ اسماعیل دہلوی زیادہ بڑا ہے اور صحابہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ حکم کفر لگے گا.
لیکن نہیں میں ابھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو. یہ ابھی فرض لگ لو آپ جیسے میرے پاس آئے, ہمارے گھر کو آئے, میں وابی ہوں, آپ سنیے, آئے ہیں ہمارے گھر کو, تو ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پئیں گے اور چائے بھی نہیں کھائیں گے اور بسکٹ وسکٹ کچھ بھی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کھائیں گے. اس میں کیا کھانے سے کیا پرابلم ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا نا, حدیث ہے نا. جی نہیں, حدیث میں منع ہے. سنیے آپ, میں بولتا ہوں حدیث میں ہے کہ منع ہے کہ بسکٹ بھی کھائیں گے نہیں, چائے بھی پئیں گے نہیں, یا درکار پڑے گلاس میں بھی کچھ کریں گے نہیں. ابھی فرض رکھ لو میں ابھی کافر کے گھر کو آپ گئے ہیں, کافر وغیرہ گئے ہیں, بھیا بولا میرے شادی میں دعوت آگے کھا لینا, یا اس کے گھر پہ کچھ ہو رہا ہے, تم دوست جا کے کھا لیے. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. ہاں بولیے. اس کا جواب لے لو. سمجھ گئے کیا بنا. ہاں اس کا جواب لے لو کہ جو گستاخی رسول ہے نا, جی, جو ایمان لانے کے بعد گستاخ ہوا, جو گستاخی رسول ہے, جی ٹھیک ہے, وہ غیر مسلم سے بھی خطرناک ہے. جی, اس کی وجہ سن لو. اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے, سمجھ رہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, یہ مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے, یہ متفق حدیث ہے. بولو گے میں اسکین پیج دے دوں گا آپ کو کہ منافق کون, منافق جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے منافق, جی ٹھیک ہے نا, تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دو, جی ٹھیک ہے. یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو, جی, ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو, جی ان کے ساتھ کھانا پینا نہ کھاؤ, جی, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. یہ حدیث جب آئی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجدوں سے منافقوں کو نکالا. جی, جب منافق تھے مسجد کے اندر تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ منافق ہیں. جی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ خطاب کر رہے تھے, آپ واعظ فرما رہے تھے, تو اس میں آپ یہ واعظ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں. تو منافق جو اتنے وہاں بیٹھے تھے وہ مسکرائے, ہنسنے لگے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بیٹھے ہیں یا منافق, ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوثر کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے. حضور کے غیب کا مذاق اڑایا. ہاں مذاق تو اڑا رہے ہیں, اور کیا ان کا بات کا مسئلہ ہی رہ گیا کیا ہے. تم جب سب دیکھ لو گے تو پھر دیکھنے والے کدھر جائیں گے. اس کے بعد یہ وہ دیکھنے والے, تم ان کو دیکھ لیتے ہو. ہاں تو سنیے نا, اس کے بعد یہ بات جو ہے ایک صحابہ نے سن لیا. جی, وہ پہنچے حضرت عمر کے پاس. جی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ایسے ایسے بات ہے. حضرت عمر آئے حضور کے پاس, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ منافق ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر میں جانتا ہوں یہ منافق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں نکالتا ہوں, اللہ کا حکم نہیں آیا ابھی. جی, اس کے بعد سورہ منافقون پوری نازل ہوئی. جی, اللہ نے حکم دیا, ان کو مسجد سے نکالا گیا. جی, جب مسجد سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنی الگ مسجد بنائی, اس کا نام رکھا مسجد جرات. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں مسجد سے نکال لیا, لیکن ہم نے یہ مسجد بنائی ہے, اس میں نماز ادا کیجیے. تو وہی آئی, وہی الہی آئی اور اس مسجد کو جلا دیا گیا, نیست و نابود کیا. حضور نے اس کو جلوا دیا, توڑوا دیا, نیست و نابود کروا دیا. جی, جی, اب پوری صحابہ کی زندگی میں وہاں پہ مسجد نہیں بنی, جی, تابعی کی زندگی میں نہیں بنی, کسی اولیاء نے وہاں پہ مسجد نہیں بنائی, بڑے بڑے بادشاہ ہیں انہوں نے نہیں بنائی, لیکن ان نجدیوں نے, ان اہل خبیثوں نے ابھی وہاں پہ مسجد بنوا دی ہے. جی, اور اس کا نام رکھا ہے مسجد نور. جب آپ حج کرنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو وہاں دعوت دی جائے گی کہ مسجد نور دیکھ کر کے جانا. جی, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمن ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اصل میں یہ منافقوں کی اولاد ہیں. جی, اسی لیے آپ کو یہ بہکایا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو. ارے قرآن جس کو کافر کہہ دے, حضور جس کو کافر کہہ دے, اس کو ہم کافر نہ کہیں. جی ہاں ضرور, اس کو تو کہنا چاہیے, کافر تو بولنا چاہیے. تو ان کا یہی ہے کہ ان کے اکابروں کے بارے میں جب آپ کو پتہ لگے گا, حفظ الایمان کی عبارت کے بارے میں پتہ لگے گا, فتح و رشیدیہ کی عبارت کے بارے میں پتہ لگے گا,
اور صراط مستقیم کے بارے میں پتہ لگے گا، تحذیر الناس کتاب کے بارے میں پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا، مسیحا کتاب کے بارے میں پتہ لگے گا. تو یہ جب آپ کو کتابوں کے بارے میں پتہ لگے گا، ان کی عبارت کو آپ جب پڑھو گے یا کوئی بتائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ عبارت کفریہ، آپ ان کو کافر بولو گے. تو اسی لیے یہ گھٹی پلائی جاتی ہے کہ کافر کو کافر نہ بولو، پتہ نہیں کب اسلام لیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز سن لو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھی تبلیغ کسی نے کی ہے؟ صحابہ سے اچھی تبلیغ کسی نے کی ہے؟ صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی دن متعین کر کے 40 دن، 6 مہینہ، 1 سال، 6 مہینہ جماعت نکالنے کا حکم دیا؟ مسجد میں رکنے کا حکم دیا؟ مسجد میں کھانا کھانے کا حکم دیا؟ کھانا بنانے کا حکم دیا؟ نہیں دیا. صحابہ اکرام جب بھی جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے تو غیر مسلم کے پاس جاتے تھے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں نہیں لاتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو یہ جو انہوں نے ایجاد کیا، اس کا ایجاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اعلی حضرت نے ان 4 اکابروں پہ کفر کا فتویٰ عرب سے لے کر کے آئے، سمجھ رہے ہیں، 4 اکابروں پہ کفر کا فتویٰ لے کر کے آئے اور انہوں نے کتاب شائع کرائی کہ حسام الحرمین. جب حسام الحرمین شائع ہو گئی، لوگوں کو ان کے کفر کے بارے میں پتہ لگ گیا، تو انہوں نے یہ تبلیغ کا جھنجٹ نکالا کہ ہم گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے اور نماز کے بارے میں اور کفر اس کے بارے میں دعوت دیں گے، تب لوگ ہم سے جڑیں گے، تب ہماری تعداد زیادہ بڑھے گی، نہیں تو یہ حسام الحرمین میں آ گیا ہے، ہماری تعداد یہیں رک جائے گی. جی. تب انہوں نے یہ ڈھکوسلا نکالا. جی. سمجھ رہے بات کو؟ جی. جی. جب اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے. جی ہاں، یہ تو صحیح ہے. لیکن علم سیکھنے کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے تو بھی جاؤ. تو بنا اگر علم سیکھنے کے لیے جاؤ گے تو علم سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا نا تمہیں. ہاں، جانا پڑے گا نا علم سیکھنے کے لیے چین تک. تو علم سیکھنے کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور تم پورے محلے کو پکڑ کر کے مسجد میں لا کر کے وہ کہتا ہے میں ناپاک ہوں. نہیں دھو لو، پاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، دھو لو پاک ہو جاؤ گے. تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ان عیبوں کو چھپانے کا ان کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. تبلیغ 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ایک سنی دعوت اسلامی ہے اور ایک دیوبند میں بھی 2 جماعت ہے. دیوبند میں ایک تو یہ ہے دارالعلوم دیوبند. جی. ایک دارالعلوم ندوہ ہے. جی. ایک دارالعلوم تقبیلی جماعت ہے. جی. ابھی ان کی تعداد کم ہو گئی ہے کیونکہ تقبیلی جماعت پہ جو ہے دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لگا دیا ہے کفر کا. جی. جماعت نکالنے پہ ہی فتویٰ لگایا. چلو وہ الگ بحث ہے، لمبی بحث ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تبلیغ صحابہ بھی کرتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ حضور کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے تھے. جی. اور ابو جہل بھی تبلیغ کرتا تھا. ابو جہل کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو نہ سنو نہیں تو تم بہک جاؤ گے. جی. وہ حضور سے دور کرتا تھا. جی. اب یہ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف بلا کے حضور سے دور کر دیتے ہیں. جی. تو یہ ابو جہل والی تبلیغ کرتے ہیں. اندر سے یہ اولاد ابو جہل ہے. جی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ. جو حضور نے حدیث بیان کی ہے نا کہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان سے اپنے رشتہ داری کو علیحدہ رکھو، تو یہ سب چیز جو ہے، یہ سب چیز پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. نہیں تو ہم اپنا ایمان تو کھوئیں گے. یہ اپنے اکابروں کو بچا کے آج تک بچا رہے ہیں. یہ دنیا بھر کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کفر کو مانتے ہی نہیں ہے. کہتے کفر ہے ہی نہیں اور سرے صاف کفر ہے. علماء حرم کے 250 سے زائد مفتیوں نے، عالموں نے اس پر فتویٰ کفر دیا ہے. جی. کتاب کا نام ہے حسام الحرمین کے اندر موجود ہے. جی. تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کس چیز میں گھیرتے ہیں لوگوں کو؟ مزار کی طرف، کہ بھائی یہ مزار پہ جاتے ہیں بریلوی اور سجدہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. اچھا، سجدے کے بارے میں کیا؟ میرے کو تو جو بولتے ہیں مزار کی طرف سجدہ مت کرو. میں بتاتا ہوں آپ کو، سن لیجیے، دھیان سے سن لیجیے.
کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں فرمایا ہے کہ جو مزار قبور کا طواف کرے جی وہ حرام ہے. اور قبول کے میں سمجھ سکا نہیں ذرا. قبر مزار کا جی مزار ہاں کا طواف کرتے ہیں نا، چاروں طرف گھومتے ہیں نا، جی 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 وہ حرام ہے. جی اور اگر تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، جی اور اگر معبود سمجھ کے کرتا ہے تو شرک ہے. جی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں، سمجھ رہے، جی تو وہ شرک ہو جائے گا. جی 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 اب ہمارے پاس تو یہ فتویٰ آ گیا. اب ہمارے عالم یہ تقریر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں مزار پہ نہیں جاتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے، منع ہے. جی اب وہاں جو عورتیں جاتی ہیں وہ 50% 60% تو ہوتی ہیں غیر مسلم، جی اور دوسری وہ جاتی ہیں جو ناسمجھ ہوتی ہیں. جی اب کچھ اس میں سے نہیں ابھی میں باہر جا کے ابھی مزار سے جیسا باہر میں کچھ میں دعا ہوا کر سکتا ہوں کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری آپ کو حقیقت بتا دوں گا، مجھے آرام سے سن لیجئے 10 منٹ. جی جی تو اب یہ جو مزار پہ جا رہی نا، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو اجمیر شریف ہے نا، بڑی بڑی جتنی جی درگاہ ہے نا، اس میں رافضیوں کا جی جی قبضہ ہو گیا، رافضیوں کا، شیعہ رافضیوں کا. جی شیعہ رافضی جانتے ہیں نا، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو ان کا اعلیٰ حضرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی اب اعلیٰ حضرت کی جو درگاہ ہے، نہ وہاں عورتیں جانے کا الاؤڈ ہے، نہ وہاں ڈھول پیٹنے کا الاؤڈ ہے، نہ وہاں قوالی کا الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، جی وہاں پہ صرف اور صرف مرد جاتے ہیں، آدمی جاتے ہیں. اب جانے کے جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے، وہ سن لیجیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جی صحابہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ تم بھی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو. جی ٹھیک، اس سے تمہیں جی یہ احساس ہوگا کہ ایک دن تم کو بھی دنیا سے جانا ہے. جی جی ہاں صحیح. ٹھیک، اب جی جب وہاں جاؤ تو ایصال ثواب کرو. جی ایصال ثواب کیا کرو وہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کو قرآن کی آیت آتی ہے، جیسے سورہ جی اخلاص 3 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، جی الحمد شریف پڑھنے کا ثواب ہے، آیت کرسی پڑھنے کا ثواب ہے، درود جی شریف پڑھنے کا ثواب ہے نا. جی جی آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے آپ پڑھیے. پہلے تو مزار سے 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جائیے. جی جی ہاں تو کھڑے ہوتے 4 ہاتھ کے دور. ٹھیک، اب آپ کو جی جو بھی آتا ہے، قرآن کی جو آیت آتی ہے اس کو پڑھ لیجئے. جی جی پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ، میں نے تیری مقدس قرآن پاک، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا اتنا ثواب ہے. جی تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. جی جی اس ہاں کے پڑھنے میں غلطی گستاخی ہو معاف عطا فرما. جی اور اس کا ثواب سب سے پہلے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما. جی اس کے بعد تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، طب تابعین اور تمام اولیاء جی اکرام کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما. جی اور جس صاحب مزار پہ میں کھڑا ہوں، جی اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اگر ان کا تمہیں نام نہیں معلوم ہے، یا ان کے بارے میں ہسٹری نہیں پڑھے ہو، یا سمجھتے نہیں ہو ان کے بارے میں، جی جی تو یہ تیری بارگاہ میں قبول اور مقبول بندے ہیں. جی ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، تو ان کی بارگاہ جی میں پہنچا دے. جی اب ان کے تمام انبیاء کے صدقے طفیل میرے والدہ اگر دنیا سے چلے گئے، ان کی روح پہ پہنچا دے، ان کی قبر پہ پہنچا دے. جی میرے والد کی، میرے نانا کی، میرے نانی کی، تمام اپنے خاندان کی قبر پہ پہنچا دے. جی اب اس کے بعد میں تیرے پاس تجھ سے سوال کرتا جی ہوں تیری بارگاہ میں، کہ میں تیرے اولیاء کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تیرے نیک جی بندے ہیں، نیک پکار بندے ہیں، ان کے توسل سے، ان کے صدقے طفیل میری یہ حاجت، یہ جی پریشانی دور عطا فرما دے. جی یہ ہے صاحب مزار سے مانگنے کا طریقہ. جی 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 ہاں آپ سمجھ گئے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اصل میں ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، جی لیکن ہم تیرے نبی کے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. جی قرآن میں آپ کو فرما دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں جب حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری نبی کے جی پاس آئی، ٹھیک ہے نا، جی تو ان کو کئی عمر تک جی
کئی عمر تک اولاد نہیں تھی. جی. تو جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, جی, اللہ نے یہ کرشمہ کیا, تو اس کے بعد مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بند کر کے چلے جاتے تھے. جی. اور جب آ کے دیکھتے تھے تو بے موسم پھل مریم کی بارگاہ میں موجود ہے. جی. طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں. جی. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے. جی. جی ہاں. تو کیا مجھے ایک اولاد نہیں دے سکتا؟ جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دی جاتی ہے. جی. تو آپ کے گھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جی. تشریف لائے, وہ بھی نبی گزرے. جی. جی. ٹھیک ہے نا. تو جی. جی آپ سمجھ گئے. یہ تو انبیاء کی سنت ہے. جی. اب سنیے, موجب الکبیر کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ کا انتقال ہوا. جی. آپ وصال فرما گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سرہانے بیٹھ گئے. جی. اور وہاں پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بے شک زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اے میری ماں, تو نے مجھے کھلایا, تو نے مجھے پلایا, چوری چھپے میری خدمت کی. یہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد قبر کھدوائی گئی. قبر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم لیٹے. لیٹنے کے بعد فوراً باہر نکلے. جی. اور اس کے بعد جب مدفن ہو گیا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ بے شک زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے. جی. جی. تو میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری ماں عبداللہ ابن اسد پر رحم فرما, ان کی بخشش فرما اور ان کی قبر کو سخی کر دے. تجھے میرا وسیلہ, تجھے میرا وسیلہ اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کا وسیلہ. جی. مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کا وسیلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انبیاء کا وسیلہ لگایا. جی. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ اس طریقے سے دعا کرنا اور اس طریقے سے جا کر کے وہاں پہ حاضری کرنا, دعا کرنا اللہ سے, یہ سنت ہے. جی. یہ نبی کی بھی سنت ہے, یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. جی. سمجھ رہے؟ جی. تو یہ ہے طریقہ مزار پہ جانے. اب کوئی اس سے ہٹ کے کام کرتا ہے, جی, یا تو وہ علم کی کمی سے کرتا ہے. جی ہاں صحیح بات ہے. اب جب تک اس کمی سے کوئی نہیں جانتا ہے, اس کے حساب سے بھی کرتا رہے گا کوئی اور. تو کوئی الگ پڑے یہ حساب سے کچھ الٹا سیدھا کسی کے سے سن لیا وہ حساب سے کرتا ہوگا. اسی لیے اس کا جو فتویٰ آئے گا نا وہ اسی پہ آئے گا, ہم لوگوں پہ نہیں آئے گا, یا کسی بریلویوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. جی. جی ٹھیک. اب سنیوں کا, بریلویوں کا ایک بھی عمل قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. جی. لیکن اس کو اچھا وہ آپ ابھی کہاں سے ہیں, میرے کو ذرا بتائیے آپ کا گھر کدھر ہے, آپ کدھر کے ہیں رہنے والے؟ میں دلی سے ہوں. جی. اور دلی میں ہی رہتا ہوں میں. جی. جی. اور میرا نام جمشید علی قادری ہے. جی. اور ہم پہلے جو ہے دیوبندیوں میں ہی رہتے تھے. جی. دیوبندیوں میں ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا, ہر چیز تھا. لیکن جب ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا, جی, اور کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کی حقیقت کو جانا, جی, تب ہم نے ان سے توبہ کیا. جی. جی ہاں انسان سے تو ہوتا رہتا ہے ایسا غلطی نا. جی. آج کی تاریخ میں اگر کوئی حق جماعت ہے, سمجھے, جی, اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 72 جائیں گے جہنم میں, ایک جماعت جو حق پر ہوگی وہ جائے گی جنت میں. جی. تو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کر دی. جی. کہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی, اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کمتر ہوں گے, لیکن اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے. جی. جی وہ اہل سنت والجماعت ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی تحقیق کریں گے نا. جی. کہ اصل میں یہ صحابہ والے ہیں, اصل میں یہ اولیاء والے ہیں, اصل میں یہ تابعی والے ہیں, تبع تابعی والے ہیں, یا یہ وہابی والے ہیں. جی. تو ہم ان کی تحقیق کریں گے, اس کے بعد ہم ان سے بات گفتگو کریں گے.
تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں جی، ہم ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں جی، ان کے ہوٹل میں نہیں جاتے، ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں، ان کی دکان پہ نہیں جاتے، ان کے ہاتھ سے مرغا حلال نہیں کرواتے ہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں دعوت میں نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارے میں ابھی بول رہا ہوں جیسے ابھی فرسٹ کو شادی تم کی ہے، وہاں پر تو ایک لڑکی کو شادی کرا ہے تو ان کو سمجھا تو سکتے ہیں نا بھائی یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اب تم غلط راستے میں جا رہے ہیں، ایسا تو کچھ کہہ کے ایسا تو ان لوگ کو اپنا تو سکتے ہیں نا. اب جب ایسے چھوڑتے جائیں گے تو پورا چھوٹ جائیں گے. نہیں تو ان کو سمجھاؤ، دیکھو سمجھانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جی اب میں سمجھ گیا. آپ تو بولتے ہیں چائے دکان کو جائیں گے نہیں، ان سے چائے پیئیں گے نہیں، تو ایک آدمی کو ابھی میرے دکان کو آؤ گے سی نا مجھے سمجھاؤ سی نا چائے پیو گے سی نا مجھے سمجھاؤ گے تب میرے دماغ میں کوئی بات تو گھسے گا. تم تو چائے پیو گے نہیں، پھر مجھے سمجھاؤ گے نہیں، تو پھر میں تو ایسی بھوت بن کے گھومتا رہوں گا. نہیں آپ ان کی دکان پہ جا کے چائے پی رہے ہو تو آپ پیسے سے پی رہے ہو نا. ہاں تو ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے، جس پہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے وہ کھانا منع ہے. چائے پینا تھوڑی منع ہے، چائے کی دکان ہے آپ چائے پی لو. اگر آپ کھانا کوئی ویج کھانے کا ہوٹل ہے، ویج کھانے کا ویج کھا لو، ٹھیک ہے. لیکن ان کا ذبیحہ حرام ہے. ذبیحہ مطلب جس پہ اللہ ہاں میں سمجھ گئے وہ کھانا سمجھ گئے. گائے بکری کچھ جب کاٹتا ہے تو مرغا تو نہیں کھا سکتا ہے. اس کا سلام کا جواب دینا منع ہے، جی ٹھیک ہے. اس سے شادی کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا منع ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا منع ہے. باقی یہ سب تھوڑی منع ہے کہ اگر وہ چائے کی دکان ہے اس کی تو آپ چائے نہیں پی سکتے، ایسا نہیں ہے. اچھا بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ابھی میں کیا بول رہا ہوں، ابھی فرض رکھ لو جیسا ایک آدمی ابھی میں بیٹھا ہوں، میرے کو ابھی فرض رکھ لو ابھی کھسی کا دکان ہے. ہاں ہر جات کے آدمی آتے ہیں لینے کے لیے. ہاں اور تو مجھے پوچھتے ہیں بھیا تم کون سے ہو؟ میں مسلمان ہوں. مجھے پوچھے میں بولا مسلمان ہوں. دیکھیے تو آپ مسلمان آدمی آ کے مجھے پوچھے بھائی تم کون سے اس کے ہو، میں نے کیا دیوبند ہو، سنی ہو یا اہل جماعت ہو، کیا ہو، وہ سب پوچھی تو میں ان کو بتا دیا کہ میں یہ آدمی ہوں، یہ ٹائپ کا ہوں. تو میرے پاس سے گوشت لیے تو مجھے یہ بات تو سمجھائے، بولے کہ تم بھائی یہ رستے میں آؤ، تم کو فائدہ ہے اس میں، اس سے تم کو اچھا ہے اور اس سے تم کو جنت جانے کا راستہ بھی ہے. آپ جب نہیں میرے کو بات سمجھائیں گے، آپ تو گوشت بھی نہیں لائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو پھر وہ ایسی رہے گا نا کیا. دیکھیے میری بات سنیے، یہ بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ کچھ وقت لوگ ایسے آئیں گے. جی تو اس کی پیشن گوئی ہمارے صحابہ نے پہلے ہی کر دی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب جنگ امامہ ہوا تھا تو جنگ امامہ میں خالد بن ولید جو تھے وہ سپہ سالار تھے. تو جب اچھا سلام جو آپ بولے سلام کر دینے سے آپ منع کر رہے ہیں کہ میں ابھی جیسے آپ کو سلام کیا آپ جیسا ابھی جواب نہیں دیے. نہیں میں نے آپ کو کیا بولا، میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ میں آپ کو جواب اس لیے دے رہا ہوں میں سمجھ گئے. ہاں آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور فتویٰ یہ ہے کہ کوئی ان کو جان کے اور ان کے کفر میں پھر بھی شک کرے تو وہ کافر ہے. جی اب جنگ امامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنے، وہ کمان ملی. تو جب یہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے تو جب جنگ ہو رہی تھی تو مشرک جو تھے نا، جو کافر تھے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے. تو خالد بن ولید نے ان سے علیحدہ ہونے کے لیے فوراً اعلان کیا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. تو وہیں سے سب چلائے یا محمدہ یا محمدہ، تو اس میں اپنے کی اور ان کی پہچان ہو گئی. آج کی تاریخ میں اگر آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ وہابی جو ہے نا، اہل حدیث، یہ چڑھتے ہیں، یہ منع کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ بولو، یہ بولنا شرک ہے. جیسے ابھی آپ یوٹیوب میں مظفر بہاری کی تقریر سنو گے، وہ کہتا ہے کہ مسجد خراب کرنا، یا رسول اللہ بولنا مسجد خراب ہوتی ہے، معاذ اللہ. تو یہ ہمارے پاس ہتھیار ہے وہابی کو پہچاننے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک جنگ میں تو یہ ہمارے پاس پہچان ہے کہ سامنے والا اگر وہابی ہے تو ہم یا علی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، دیکھیں اس کا منہ بگڑتا ہے کہ نہیں. اگر اس کا منہ بگڑتا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ، اور اس کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عاشق رسول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ گئے.
تو اب ایک چیز اور یہاں پہ سن لیجیے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، جی آپ کے سامنے سے کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، جی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جی لیکن جب آپ کو پتہ لگ جائے یہ دیوبندی ہے یا وہابی ہے جی جی اور حضور کی گستاخی کرنے والا ہے اور ان 4 اکابروں کو گستاخ نہیں سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، جب آپ کو یہ یقین ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جی کو اس کا جواب نہیں دینا، جی جی سمجھ گئے نا؟ جی جی اب سمجھ گئے. جب تک ایک چور کا پورا خلاصہ نہ ہو جائے تو جج اس کو سزا نہیں دیتا ہے، جی لیکن جب خلاصہ ہو جائے تو پھر تو اس کو چوری کی سزا مل جاتی ہے. جی اسی طریقے سے جب تک ان کے ایمان کی حقیقت سامنے نہ آ جائے تب تک آپ کو اگر کوئی سلام کر دے تو اگر آپ نے جواب دے دیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان کی جی چوری حقیقت سامنے آ گئی، آپ کو پتہ لگ گیا یہ کون ہے، اس کے بعد آپ کو جی سلام کا جواب نہیں دینا. جی جی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، جی اسے آپ ان سے پوچھیے گا، کسی بھی دیوبندی عالم سے پوچھیے گا اور اسے بحث مت جی کریے گا، خالی یہ پوچھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننا کیسا ہے. جی کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے جا سکتے ہیں تو یہ ماننا کیسا ہے؟ وہ آپ کو جواب یہ دے گا یہ ماننا غلط ہے. نہیں غلط تو نہیں ہے. آپ کے نظر میں نہیں ہے نا؟ ہاں آپ کے نظر میں نہیں ہے کیونکہ آپ کے اندر ابھی ایمان باقی ہے. جی نہیں ابھی میں پوچھ رہا ہوں کیا ایک آدمی ابھی میں مر گیا جیسا تو میرا آتما گھر کے پاس آ سکتا ہے نا، تو وہ پھر اتنا بڑے نبی ہوگا وہ تو مر جاتے، کیا ان کا کیا کچھ جا نہیں سکتے؟ کیا وہ تو جا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا کہنا ہے نا. جی یہ آپ کا کہنا تو ہے. وہ اتنے بڑے عالم پڑھے لکھے آدمی وہ ایسا کیسا بولتے ہیں؟ سنیے نا، یہی تو لڑائی ہے ہماری، اور ہے کیا؟ آپ ہمارا ڈیبیٹ، اچھا آپ ہمارا یوٹیوب پہ جا کے ڈیبیٹ سنیے نا، ان کے مفتیوں سے ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ، تو جی جی یہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں ایسا ماننا غلط ہے. جی اب ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہیں جا سکتے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہیں ہے نا؟ نہیں اب ان کوئی نہیں جا سکتا، وہ جب جائیں گے تو ہم لوگ. آپ سنیے تو ان سے جی فتویٰ لے لیجیے گا کہ اگر جو جائے، جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی قبر سے کہیں نہیں جا سکتے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ فلاں آدمی اٹھ کے چلا گیا یا فلاں آدمی چلا گیا تو اس میں حکم کیا لگے گا؟ جی سمجھے؟ اس سے لے لیجیے گا فتویٰ، ٹھیک ہے؟ اس کے سامنے جی رکھ دیجیے گا کتاب، اشرف ولی تھانوی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح. کیا جی ہے؟ اشرف السوانح، صفحہ نمبر جی جی 65. جی جی اس میں وہ لکھتا ہے خبیث کہ بعد شہادت کے، مطلب جب اس کے جی کیا کہتے ہیں نانا جان کی شہادت ہو گئی تو بعد جی شہادت کے مثل زندہ کے اپنے گھر تشریف لائے، ٹھیک، جی اور جی مٹھائی لے کر کے آئے. جی کیا لے کے آئے؟ مٹھائی. اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کسی کو نہ بتاؤ گی تو میں روز یوں ہی آؤں گا اور مٹھائی لے کر کے آؤں گا. جی اب ان کی بیوی کو یہ اشکال ہوا، بھائی صبح اگر خاندان والے پوچھیں گے کہ یہ مٹھائی کہاں سے آئی تو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے صبح اٹھ کے خاندان کو بتا دیا ایسے ایسے بات ہے. اس کے بعد پھر دوسرے دن سے نانا جان گھر تشریف نہ لائے. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی قبر میں جا کے اس کو کس نے بتایا کہ تمہاری بیوی نے جو ہے سب کو بتا دیا ہے مٹھائی کے بارے میں اور تمہارے بارے میں. جی اور جی دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ قبر سے آ رہا ہے تو مٹھائی کون سی دکان سے لے کر کے آ رہا ہے؟ جی ٹھیک، یہ سوال ان سے پوچھیے گا کہ اپنے جی اکابروں کے بارے میں تم نے علم حاضر و ناظر مان لیا ہے اور نبی کے بارے میں ماننے میں تمہیں موت آتی ہے؟ جی ٹھیک، تو انہوں نے جو عقیدہ اپنے عالموں کے بارے میں گڑھا ہے نا اپنی اپنی کتابوں میں جو مانا ہے جی وہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماننے سے منع کرتے ہیں. جی یہ ہے ہماری لڑائی. جی جی اور سنیے لو آپ شوکت بھائی سے بات کریے، میں ذرا سو رہا ہوں، میرے کو نیند آیا ابھی. میں جی رات میں آرڈر تھا تو رومالی کا رات کے 2-3 بجے سے مار رہا تھا اور مجھے نیند آ رہا ہے، میں سونے جا رہا ہوں. آپ ضرور سے بات کریے. ہاں تو آپ چلو خدا حافظ، السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے.